السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسماء کنایات اور مرکبات۔ یہ بھی مبنی اسماء میں سے ہیں، یعنی ان اسماء میں سے ہیں کہ جن کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے۔ اسماء کنایات ان اسماء کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعہ غیر واضح تعداد یا مدت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے یا خبر دی جاتی ہے۔ یہ چار الفاظ ہیں۔ نمبر 1 کم، کم کے معنی کتنا۔ نمبر 2 قضا، قضا کے معنی اتنا۔ نمبر 3 کیتا، کیتا کے معنی ایسا۔ نمبر 4 زیتا، زیتا کے معنی بھی ایسا۔ کم اور قضا، کم اور قضا مبہم عدد کے لیے ہیں، جیسے کم روبیتن عندکا، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں۔ قبضت کذا و کذا درہمن، میں نے اتنے اور اتنے درہم وصول کیے۔ کیتا اور زیتا یہ مبہم بات کے لیے ہیں، جیسے قال فلان کیتا و کیتا، یا پھر قال فلان زیتا و زیتا، فلاں نے ایسا ایسا کہا۔ کم جو پہلا لفظ ہے تو یہ کم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کم استفہامیہ، نمبر 2 کم خبریہ۔ کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے، جیسے کم روبیتن عندکا، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں، آپ کے پاس کتنے روپے ہیں۔ اس جملہ کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ کم ممیز روبیتن تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، عند مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف ہوا ثبت فعل محذوف کا، ثبت فعل محذوف اپنے ضمیر فاعل سے اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کم روبیتن مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کم استفہامیہ کے بعد والا اسم، کم استفہامیہ کے بعد والا اسم ہمیشہ مفرد اور منصوب ہوتا ہے، جیسے یہاں کم استفہامیہ ہے، یہ اس کے بعد والا اسم روبیتن ہے، یہ واحد ہے اور منصوب ہے۔ تو کم استفہامیہ کے بعد والا اسم ہمیشہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا، جیسے یہ مثال میں کم روبیتن عندکا ہے۔ دوسری مثال لیں گے جیسے کم رجلا عندکا، کم کتابا عندکا، کم کتابا اشتریتا وغیرہ۔ اس کے بعد ہے کم خبریہ۔ کم خبریہ وہ ہے جس کے ذریعہ خبر دی جاتی ہے اور اس کے معنی بہت ہے، اس کا معنی بہت سے کیے جاتے ہیں، بہت۔ اور کم خبریہ کے بعد والا اسم، کم خبریہ کے بعد آنے والا اسم کبھی مفرد ہوتا ہے یعنی واحد ہوتا ہے اور کبھی جمع ہوتا ہے، جیسے کم رجل عندی یا کم رجال عندی، معنی دونوں کے ایک ہی ہے، میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ اس جملہ کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ کم مضاف اور رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، عند مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف ہوا ثبت فعل محذوف کا، ثبت فعل محذوف اپنے ضمیر فاعل اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کم رجل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نوٹ: کبھی من بیانیہ کو کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی تمیز پر داخل کرتے ہیں، یعنی کم کے بعد من بیانیہ کو لایا جاتا ہے۔ اس صورت میں دونوں کی تمیز مجرور ہوگی، یعنی کم کے بعد من ہوگا، من بیانیہ ہوگا، اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا من کی وجہ سے، من کی وجہ سے، جیسے کم من قلم اشتریتا، کتنے قلم آپ نے خریدا۔ یہ استفہامیہ کی مثال ہے، یہ کم استفہامیہ ہے اور من بیانیہ ہے، قلم یہ تمیز ہے، یہ مجرور ہو گیا من کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے کم خبریہ کی مثال دیکھیے، کم من قریۃ اہلکناہا، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ کم خبریہ کی مثال ہے کہ کم خبریہ ہے، اس کے بعد من بیانیہ ہے اور قریۃ یہ تمیز ہے جو من کی وجہ سے مجرور ہے۔ ایک لفظ ہے کأین،
یہ کأین کم خبریہ کے معنی میں ہے۔ اس لفظ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کاف حرف تشبیہ اور عین استفہام کے ذریعے سے، عین حرف استفہام سے مل کر کے بنا ہے، کأین، اور اس کے معنی بہت کے ہیں، کم خبریہ کے معنی میں ہے۔ کم خبریہ کا جو معنی ہے وہی کأین کا بھی معنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کم خبریہ کے بعد من بیانیہ کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے، لیکن کأین کے بعد من ہمیشہ آتا ہے۔ ایک مثال ہے قرآن میں، اور یہ لفظ قرآن میں تقریباً 7 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، کأین، کأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر، کأین بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا۔ اس کے بعد ہے مرکبات۔ مرکب سے مراد ایسا اسم ہے جو 2 کلموں سے بنا ہو اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، ان 2 کلموں کے درمیان کوئی نسبت اور تعلق نہ ہو۔ اگر اس قسم کے مرکب میں دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہو، کسی حرف کو شامل ہو، تو اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اس کے دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی دونوں جز کے آخر میں فتحہ ہوتا ہے، جیسے خمسۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، اصل میں یہ خمسۃ وعشر تھا، بیچ میں ایک حرف ہے واو، تو ایک حرف کو متضمن تھا۔ یہ خمسۃ عشرہ، خمسطہ ایک لفظ ہے اور عشرہ ایک لفظ ہے، دونوں فتح پر مبنی ہیں۔ تو خمسطہ عشرہ ایسے ہی ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، ستۃ عشرہ وغیرہ ذالک۔ اور اگر دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، کسی حرف کو متضمن نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ اس کا پہلا جز فتحہ پر مبنی ہوگا اور دوسرا کلمہ معرب غیر منصرف ہوگا، جیسے بالا بکا۔ یہ بالا اور بکا 2 کلمہ ہیں، تو بالا یہ فتحہ پر مبنی ہوگا اور جو بک ہے وہ معرب ہوگا اور غیر منصرف ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجئے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔